ہے کہ انسانیت کا پیغام دینا چاہیے میرے بھائیوں، جگہ پر جہاں پہ انصاف کی بات آئے انصاف کرنا چاہیے۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں کسی بیٹی مسلم خاتون کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہو، ہندو بھائی اس کے سمرتھن میں آ جائے، ہندو بھائی اس کے خلاف، ہندو بھائی اس ظالم کے خلاف ایکشن لے۔ اگر کسی ہندو بہن کے ساتھ ریپ ہو، مسلمان اس آواز کو اٹھائے، تب یہ ہے انسانیت۔ جب انسان کے اندر انسانیت نہ ہو تو وہ انسان سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے اندر حیوانیت آ جاتے ہیں، وہ حیوانیت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مندر مسجد نہ کر کے، لڑائی فساد نہ کر کے، کم عبادت ہی صحیح۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد، انسان دنیا میں اللہ کی عبادت میں کمیاں کر جائیں اللہ معاف کر دے گا۔ رام چندر جی اس کو ان کی کتاب کے مطابق معاف کر دیں گے، لیکن دنگا فساد کرنے والے کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جہاں پر بات بے روزگاری کی آئے وہاں پر بات کریں ہم، ارے کون عبادت کرتا ہے؟ میں سب دھرم کی بات کر رہا ہوں۔ بہت ایسے لوگ ہیں، مندر مل جائیں گے، مسجدیں مل جائیں گے۔ بابری مسجد کے موقع پر کسی نے بہت ایک اچھا لیکچر دیا تھا کہ نہ یہاں پر مسجد بنائی جائے نہ مندر، بلکہ اس جگہ کو اگر اسکول کے روپ میں، کالج کے روپ میں کھول دیا جائے تو بہتر ہوگا، یہ معاملہ بھی سلجھ جائے گا اور دنگا فساد ہونے سے بچ جائے گا اور لوگ تعلیم سے بھی ہمکنار ہو جائیں گے۔ بہت اچھی بات کہی تھی میرے بھائیوں، مسجد مندر کے نام سے نہ لڑنے سے ہمارے لیے بہتر یہ کہ انسانیت کے پیغام کو عام کیجئے، انسانیت کا درس دیجئے۔ آپ دیکھ لیجئے ہندوستان میں کتنے لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا گیا، اس کے بارے میں قانون لائیے، اس کے بارے میں احتجاج کیجئے۔ وہ حال ہی میں کٹیہار میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا، ایک لڑکے چوراہے پہ پکڑا گیا اور 2-3 مجرم بتائے گئے۔ پتہ نہیں واللہ عالم کیا فیصلہ آیا نہیں آیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آگے آنے والا مستقبل میں ایسا معاملہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے نہ ملے۔ یہ بھارت بہت پیارا ملک ہے، بھارت واسیوں، دنیا تمہارے اوپر ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی ہے۔ بھارت کے اندر نظام بہت اچھا ہے، سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن یہی وہ بھارت ہے جس کے اندر اتنے بلاತ್ಕಾರ کے معاملے آئے ہیں، اتنے مقدمے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دروازہ دستک دے چکے ہیں لوگوں نے اس ریپ کے بارے میں۔ کہیں پر یو پی کے اندر 6 سالہ لڑکی جوتی کے ساتھ ریپ، کہیں پر ماہی نور کے ساتھ، یہ کٹیہار سیمنچل علاقے میں۔ شرم آنی چاہیے پورے سیمنچل والوں کو، میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ شرم آنی چاہیے سیمنچل والوں کو کہ بھارت میں، بھارت کے اتہاس میں جب سے یہ بھارت قائم ہوا ہے پہلی مرتبہ یہ گھٹنا ہے کہ سیمنچل علاقے میں بھی اس طرح کی بدپھیلی اور بدحرکتی کا کام دیکھنے کو ملا ہے اس بار 2022 میں، کیونکہ بھارت میں سیمنچل علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں نہ چوری، نہ ڈکیتی، نہ سینہ جوری، نہ ریپیش، کچھ نہیں پایا گیا تھا۔ لیکن بھارت میں یہ اتہاس اس بار رچا دیا کہ بھارت میں بھی سیمنچل علاقے میں 2022 میں ریپ کیا گیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ آئندہ ہماری بیٹی کے ساتھ، چاہے وہ اسلام کی بیٹی ہو، مسلم لڑکی ہو، ہندو سماج کی لڑکی ہو، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر معاملہ آتے ہیں سب مل کے ہم لوگ سپریم کورٹ کا دروازہ دستک دیں گے تاکہ ہماری ہندو بہن کو بھی انصاف ملے، تاکہ پرینکا ریڈی کو بھی انصاف ملے، تاکہ نربھیا کو بھی انصاف ملے، آصفہ جیسے 6 سالہ 8 سالہ بچی کو انصاف ملے، جوتی جیسی 6 سالہ لڑکی کو انصاف ملے۔ ارے ہندوستان، مسلمان تو یہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں لیکن ہندو بھائی تو کم از کم نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں نعرہ نہیں لگاتے کہ بھارت ماتا کی جے نعرہ لگاتے ہیں، یہ شوق سے لگاتے ہیں۔ بھارت کی عزت کو بلند کرنے کے لیے، بھارت کا نام بڑھانے کے لیے عورت کے نام سے بھارت باپ کی جے نہیں بولتے ہیں، ایک عورت کی یہ عزت دے رہے بھارت میں، یہ عزت ہے بھارت میں۔ لیکن اسی عورت کے ساتھ، اسی ماں کے ساتھ، اسی بہن کے ساتھ اگر ریپ کیا جائے اور انصاف نہ ہو، اس مجرموں کو چوراہے پہ پکڑ کر جیل کے سلاخوں میں بند اگر نہ کیا جائے تو پھر بھارت ماتا کہہ کر کیا فائدہ؟ بھارت باپ کی جے بولنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، بھارت کو ماتا کہا گیا، چاہے کسی بھی دھرم کے مطابق ہو، ماتا کہا گیا، یعنی ماں، یہ بھارت ماں ہے، اور یہ ماں کیسے برداشت کریں گے کہ بھارت کا بیٹا ہی اس ماں کے ساتھ غلیظ اور گندی حرکتیں کریں، اس کے ساتھ ریپ کریں؟ میرے بھائیوں، کہیں پر بھی ایسا معاملہ آتا ہے، زبردستی زنا بالجبر ہوتا ہے، ہاں
جو کوئی اگر خوشی میں کر لیتا خوشی میں کرتے ہیں آپ اس کو سزا دیجئے حد کے مطابق دیجئے، لیکن زنا بالجبر کرتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جائے، ریپ کرتے ہوئے کوئی اگر پکڑا جائے، اس مجرموں کو جیل کے سلاخوں میں بند کیجئے، یہ قانون نافذ کیجئے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کے بارے میں قانون بن رہے ہیں دیش میں، لیکن یہ سب چیزوں کے بارے میں قانون نہیں بن رہے ہیں۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں، ہمیں کسی کو ورغلا نہیں ہے، کسی کو بہکانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں بھارت جس طرح تھا اسی طرح رہیں۔ ہم چاہتے ہیں بھارت سونے کا چڑیا تھا، آج بھی رہیں۔ ہندو مسلمان سب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں۔ جب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں گے تو ہم اور آپ کھڑے رہیں گے، ہم اور آپ قائم رہیں گے۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، کوئی دیش تو بم بنا رہا ہے، کوئی دیش کچھ کر رہا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک بم اگر گرا دیے جائیں تو پورا دیش تہس نہس۔ کسی دیش میں لوگ اتنے ترقی کر رہے ہیں، دماغ ان کا اتنا کھولتا ہے، چاہتے ہم بھی بھارت میں مسلمان بھی ایسے بنے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان صرف مدارس میں پڑھیں، یہ نہیں کہتے، اور اسلام صرف پابندی اسی پر نہیں لگایا ہے مسلمان صرف مدرسے ہی میں پڑھے۔ چاہتے ہم بھی ہیں کہ مسلمان بھی آفیسر بنے، مسلمان بھی ڈاکٹر بنے، مسلمان بھی انجینئر بنے، مسلمان بھی فوجی بنے اور بارڈروں کا کام کریں، رات میں ڈیوٹی دے کر اس دیش کی رکشا اور اس دیش کی حفاظت کے لیے محافظ بنے، کیونکہ ایک دیش کی حفاظت کرنے والا سچا دیش بھکت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیش بہت پیارا ملک ہے، لہٰذا یہ سب معاملہ اگر کہیں آتا ہے مسجد معاملے کے بارے میں تو فوراً آپ اس کو اریسٹ کیجئے، فوراً گرفتار کیجئے۔ میرے بھائیوں، میں یہی سے ان باتوں کو ختم کر کے آخر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا ایک دو واقعہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ جو معاملہ ابھی چل رہا ہے ریپسٹ کے معاملہ ہے، یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہیں کہ لا تزنی الزنا، زنا نہ کرو۔ کہیں پر اگر ممانعت آئی ہے تو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسکول کھولے ہیں، اس میں آپ ایک گائیڈ لائن بنائیے، لڑکا کا روم الگ کیجئے، لڑکی کا روم الگ کیجئے۔ ماہ نور کے بارے میں سننے کو ملا ہے، پتہ نہیں واللہ عالم میں خبر سچی یا جھوٹی ہے، کہ ان کو کسی فرینڈ نے دوستی بنائے رکھا تھا اور اس کو اس بہانے سے بلایا اور اس کے ساتھ ایسا بدفعلی حرکت کیا گیا اور اس کو مار دیا گیا۔ تو نظام بنائیے، نظام سے کام چلتا ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ہر جگہ پہ سیکیورٹی موجود ہے، بغیر سیکیورٹی کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا، معراج کرائی گئی، آپ کو جب آسمان پر لے جایا گیا، جبریل نے دروازہ کھولا، دستک دیا، فرشتے نے کہا کون ہو؟ بتایا میں جبریل۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرشتوں نے کہا کیا یہ اجازت ملی ہے محمد رسول اللہ کو یہاں لانے کی؟ آخری نبی ہیں، سفر کر رہے ہیں جنت اور جہنم کے، لیکن پھر بھی اجازت لینا پڑ رہا ہے۔ سیکورٹی ہر جگہ پہ موجود ہے، ایسا نظام بنائیے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اور آپ یہ نظام نہیں بنائیں گے ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا، اور ایسا معاملہ کرنے والا ایسا درندوں کا حال کیا ہوگا جانتے ہیں؟ یہ ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر تھا، علماء لوگ جانتے ہیں، جن کا نام تھا امرؤ القیس۔ بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں مختصر کر کے بتاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے اور وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے کہ جلد سے جلد تقریر ختم ہونی چاہیے۔ امرؤ القیس بہت بڑا نادان شاعر تھا۔ انہوں نے دنیا میں شراب، کباب، لڑکیوں سے غلط تعلقات، عیاشی پوری زندگی گزار دی۔ ان کے بارے میں ایک کتاب آتی ہے سب معلقات، یہ کتاب جامعہ سلفیہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ ان کتاب کے اندر ان کا پورا واقعہ نقل کیا ہوا۔ ان کی ایک محبوبہ تھی انیزہ، اور یہ اپنے محبوبہ کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے اس سے پہلے کیے ہوئی حرکت کو پورا واقعہ ترتیب اور سنایا۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، راستے کا سفر کر رہا تھا اونٹ وغیرہ میں، پرانے زمانے میں اونٹ وغیرہ میں سفر کیا کرتے تھے، اور ان کی محبوبہ بھی ان سفر میں موجود تھی۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے ان کی شرارت ہی کتنی بڑھ گئی۔ دیکھیے انیزہ کے سوار، سب کو ایک ایک اونٹ لیے ہوئے تھے۔ اب انیزہ کی سواری میں، ان کی محبوبہ کی سواری میں بیٹھنے کے لیے راستے میں ایک سازش کی۔ کتنا بڑا عیاش تھا اور کتنا بڑا بدماش تھا۔ دیکھیے
सारे काफिले वालों को कहा रुक जाओ, यहीं पे आराम करो, हम लोग पिकनिक मनाएंगे, खाना बनाएंगे, यहीं पे खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे। दोपहर का वक्त होगा, धूप की तपिश थी, शिद्दत बहुत थी। सब ने कहा एक काम करते हैं, नदी में नहा लेते हैं। सारी औरतें नदी में नहाने के लिए चले गए, कपड़ा उपड़ा उतार के किनारे ही पर रख दिए, साहिल पर रख दिए और नहाने चले गए। इमरुल कैस ने देखा कि सारी औरतें नहा रही है और कपड़े को किनारे पर रखा हुआ है। उनकी शरारती ये हुई, शातिराना दिमाग ये हुई, अपने चालबाजी से सारी औरतों के कपड़े को उठाकर दूर में लेके आ गए। लड़कियों ने नहाने के बाद देखा कि कपड़ा गायब। दूर में देखती है कि इमरुल कैस कपड़ों को लेकर दूर में खड़े हैं। लड़कियां आवाज देती है, इमरुल कैस कपड़ा दे दो। इमरुल कैस की अय्याशी पना देखिए। आखिर में मैं कहूँगा उनका अंजाम क्या हुआ, जिनका लक़ब ज़ुल्क़ुरू है। समझ जाएंगे समझने वाला। मेरे भाइयों, इमरुल कैस ने उन औरतों से कहा तुम सबको बारी बारी मेरे पास आना होगा, तभी तुम्हें कपड़ा मैसर होंगे, कपड़ा मिलेगा। लड़कियां इंतज़ार करती रही, लेकिन इमरुल कैस ने कपड़ा नहीं पहुंचाया। लड़कियां मारे शर्म के नदी से उठकर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे रख कर आए और एक एक करके दीदार किया। उसके बाद कपड़ा लिया। फिर यहीं पर बस नहीं किया, इमरुल कैस ने उस जगह पे अपना ऊँट को ज़बह कर दिया और कहा है काफिला वालों, मैं ऊँट को यहाँ ज़बह कर रहा हूँ या पिकनिक मनाने के लिए, तुम सब यहीं पे खाना खा लेना। अपना ऊँट, अपनी भाई जिस सवारी में हम जाए उसी सवारी को ज़बह कर देंगे। उन्होंने अपनी सवारी को ज़बह कर दिया। चाल देखिए, उनका मकसद देखिएगा आगे। अब जब सवारी को ज़बह कर दिया, सब ने गोश्त खाना वाना खा के, अब ये जाएगा किससे, क्योंकि रास्ता भी तय और करना है। कटिहार से पूर्णिया जाना है, अभी दूर और रास्ता है, किस पे बैठ के सफ़र किया जाए। इन्होंने बहाना बना लिया कि अपनी महबूबा, जिनका नाम उनैज़ा था, उन्हीं के सवारी पे बैठ के चलेंगे। ये सिर्फ बहाना था उनका बैठने के लिए, उनके साथ जाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उनकी यह हरकत थी। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को लोगों ने मार दिया, एक कबीले वालों ने मार दिया। उस जमाने में ये हुआ करता था कि अगर कोई किसी कबीले वाले किसी के बाप को मार दे, वो बदला लेने के लिए बेचैन रहता था। चाहे हमारी ज़मीन चली जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, हमारा मकान हमको किराए पे लगाना पड़े, कुछ करना पड़े, कि हम बदला लेके ही रहेंगे। बदला लेने के लिए एक बादशाह के पास गए और बादशाह से मुलाकात की और बादशाह से कहा कि मुझे बदला लेना है, आप मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके साथ फौज लगा दिए, पुलिस लगा दिए, प्रशासन लगा दिए। चारों तरफ उस मुजरिमों को ढूंढने के लिए एक तरफ से सिक्योरिटी लगे हुए हैं। पुलिस खोज में है कि कौन कातिल है, कौन कातिल है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि इमरुल कैस इतने शरारती इंसान है और बादशाह उसकी मदद कर रहे हैं, सारे लोग जाकर उस बादशाह को बताए कि जानते हो कि ये कौन है, ये अय्यास इमरुल कैस है, ये तुम्हारी बेटी से भी इनका चक्कर चल रहा है, तुम इसकी मदद कर रहे हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा है, यार मैं इसकी मदद कर रहा हूँ और इसके साथ मेरी बेटी का चक्कर है। अच्छा देखता हूँ, मज़ा चिखाता हूँ। तो उस ज़माने में हुआ करता था, एक ज़िरा हुआ करती थी पहनने के लिए, महफूज रखने के लिए। एक ज़िरा लाया और ज़िरा में जहर घोल दिया, जहर समेत उस ज़िरा को गिफ्ट के तौर पर भेज दिया इमरुल कैस के पास, उस अय्यास बादशाह के पास, उस रेप करने वाले बादशाह के पास, कि कहा तुमको बादशाह ने हदिये के तौर पर दिया है। जब इमरुल कैस के पास वो हदिया पहुंचा, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया कि बादशाह ने मेरे लिए इनाम भेजा। लेकिन क्या पता कि ये आखिरी दिन था। जैसे ही उन्होंने इस ज़िरा को, अपने लिबास को अपने जिस्म पे ओढ़ा, जिस्म पे डाला, मेरे भाइयों जहर घुसा हुआ था। ये जिस्म का गोश्त
बोटी बोटी होकर पिघलने लगा। और ज़ुल्कुरूह मतलब ज़ख्मी वाला, कुरूह का माना ज़ख्म और ज़ू माना साहिब वाला, ज़ख्मी वाला मतलब है ऐसा दर्दनाक उनके साथ हादसा पेश आया, ऐसी मौत वाक़ हुई मेरे प्यारे साथियों कि गोश्त उनका चर्बी जिस तरह पिघलता है, आग में जब चर्बी को आग से तपाया जाए, जलाया जाए, उसका जो खोलता है चर्बी, उसी तरह उसका गोश्त खुल खुल के बोटी बोटी होकर गिरने लगा, पिघल पिघल कर नीचे गिरने लगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही अंजाम लोगों के साथ होना चाहिए। ऐसा ही अगर इंसाफ लड़कियों के साथ हो तो मेरे प्यारे साथियों, इन चीज़ों से लोग दूर रहेंगे और ऐसा करने से 100 बार सोचेंगे। और दिल चाहता है, एक ही वाक़या आलमगीर के ज़माने में पेश आया था। एक बादशाह उस ज़माने में भी अय्याश था। मेरे हिंदू भाइयों, आपके कानों में अगर आवाज़ पहुँच रही है तो आपके वाक़े से, आपके नाते से ये हवाला है, आपके नाते से ये मेरा वाक़या है। एक पंडित था जिनकी एक बेटी थी, उनका नाम भी ले रहा हूँ, अगर गलत है तो आप तहकीक कीजिएगा। उस बेटी का नाम शकुंतला था, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। बनारस के काशी नदी के अंदर वो नहाने के लिए जाया करती थी। जब बादशाह के सिपाहियों को पता चला कि खूबसूरत लड़की है, सिपाहियों ने अपने बादशाह को खबर दी कि बादशाह फला जगह पे खूबसूरत लड़की है। बादशाह ने लेटर भिजवाया कासिदों के जरिए कि उस लड़की को कहो कि मेरे निकाह में आ जाए, वरना मैं उसे ज़बरदस्ती घर से लेके आऊँगा। वो बेटी कह रही है अपने अब्बू से, बाप ज़िंदगी भर मैंने बचने की कोशिश की लेकिन बादशाह के हाथ लग ही गया हूँ। मैं चाहता हूँ उनके घर में दुल्हन बन के जाऊँ, ऐसे ही नहीं जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी तो आपका मुंह बदनाम हो जाएगा, शरीयत में आपका कोई नाम नहीं रहेगा। बाप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं दुल्हन बन के उनके घर में जाऊँ। फिर एक लेटर लिखवाया बादशाह के पास कि मैं दुल्हन बन के आपके घर में जाना चाहती हूँ। मेरे भाइयों, फिर ये इंसाफ मांगने के लिए उन्होंने आलमगीर औरंगजेब के पास गए। औरंगजेब जिसको आज बदनाम किया जाता है कि मंदिर तोड़ने वाला है, लेकिन औरंगजेब का इंसाफ देखिए। यही वो औरंगजेब था जिन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को बनाने में अपना हिस्सा जमाया था। आसाम के अंदर कामाख्या मंदिर को बनाने में हिस्सा लिया था, शरीक हुआ था। उज्जैन के अंदर महाकाली के मंदिर को बनाने में हाथ बटाया था। इस औरंगजेब के बारे में लोग तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ने वाला, लेकिन एक हिंदू बेटी के साथ इंसाफ कैसा किया देखिए। उसने कहा, बेटी जाओ, घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा मामला सुलझ दूंगा, जाओ। औरंगजेब उसके घर आता है कुछ दिनों के बाद और फकीराना लिबास पहनकर भेष बदल कर आया और कहा गया उस अय्याश बादशाह को बुलाओ। वो अय्याश बादशाह आया। वो बादशाह ये समझ रहा था मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा कौन क्या कर सकता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि हर बाप का एक बाप होता है, हर बाप का एक बाप होता है। अगर आपके सामने कोई जुर्रत दिखाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे बड़ा कोई नहीं, उससे भी बड़ा कोई है। हमसे जो शेर भौंक रहा है ये ना समझे कि उससे कोई बड़ा नहीं, उससे भी बड़ा कोई शेर है। भेष बदल कर आए, भेष समझ रहे, कपड़ा बदल कर आए, फकीरा लिबास में आए और अय्याश बादशाह को बुलाया गया और कहा गया मुझे कुछ रुपये दान में दो, सदका में दो, ज़कात में दो, मैं फ़कीर हूँ। कौन कह रहा है? औरंगजेब बादशाह, आलमगीर बादशाह। वो बादशाह अय्याश बादशाह खुशी में कभी 1 रुपया नहीं निकल रहा था जेब से, लेकिन खुशी में, महबूबा की खुशी में कि फला लड़की मिलेगी, खूबसूरत लड़की है, 100 रुपया दे रहा। ये पैसा लेते वक्त उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही नकाब हटाया, चेहरा खोला तो देखकर समझे अब तो बादशाह निकला, औरंगजेब बादशाह। उसका 2 किलो खून सूख गया। ये क्या किया? उसने कहा अय्याश बादशाह अब तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। उन्होंने इंसाफ उस शकुंतला की बेटी को दिलाने के लिए क्या किया जानते हैं? हाथी को जमा किया। हाथी को जमा करने के बाद उस हाथी के पैर पे उस अय्याश बादशाह को बांध दिया गया और उस हाथी को दौड़ाया गया। इतना दौड़ाया गया यहाँ तक कि वो आदमी मर ना गया। मेरे भाइयों, जख्म ना हो गया। बहुत सारी तारीख़ी हवाले से बहुत सारी आपको बातें मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भाइयों ऐसी उनके साथ सूरत हाल पेश आया। मेरे भाइयों, दरिंदों के साथ ऐसे अगर हाल हो तो मेरे भाइयों औरतें महफूज रह जाएंगे और ये नारा साबित हो जाएगा भारत में अगर भारत को बचाना है तो बेटी पढ़ाओ देश
چیز بچاؤ، یہ نعرہ ثابت ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پنڈت نے خوشی کے مارے میں اس آدمی سے کہا، اورنگزیب سے کہا، اورنگزیب اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ حالانکہ وہ جگہ مندر نہیں تھا، اس جگہ پہ وہ پنڈت کی زمین تھی، اس جگہ پہ اورنگزیب 2 رکعت نماز ادا کیے۔ پنڈت نے خوشی خوشی اس کو وقف کر دیا، جاؤ اس جگہ پہ مسجد بنا لو۔ میرے بھائیوں، اگر عقیدہ صحیح کیجئے گا، اخلاق پیش کیجئے گا، صحیح انصاف کیجئے گا، ہماری مسجدیں توڑی نہیں جائے گی، ہم سے مسجد چھینی نہیں جائے گی، ہماری مسجدیں بنائی جائے گی۔ خانہ کعبہ کی حفاظت ابابیل سے اللہ نے کر لیا تھا۔ جب عبد المطلب سے کہا گیا تھا، عبد المطلب خانہ کعبہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اے لوگوں، خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کو اگر بچانا مقصود ہے تو اللہ بچا لے گا، اگر نہ بچانا مقصود ہے تو نہیں بچائے گا۔ مسلمانوں، ایمان تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، حالانکہ کامل ایمان والے نہیں تھے، وہ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن ان کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی میرے بھائیوں جو اسلام سے ملتا جلتا تھا۔ آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی بابری مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے بابری مسجد، اللہ کو بچانا ہے تو اللہ بچا لے گا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان تازہ نہیں ہے، ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہی چند شبدوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ، ہم نے جتنی بھی باتیں کہی ہے، ہم کسی کو ٹھیس پہنچانے کی خاطر نہیں، کسی کو درد پہنچانے کی خاطر نہیں، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، دیش میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، میرے پیارے ساتھیوں، غریبوں کا حق دلانے کے لیے، مظلوموں کے ساتھ انصاف دلانے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ بھرے مجلس میں ان تمام کہی گئی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ستیہ دھرم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں قربانی کے بارے میں بتایا گیا، خیر وقت ختم ہو رہا ہے، آگے میں قربانی کا ذکر آئے گا، قربانی بالکل قریب ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 2-4 شبد میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گا۔ مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے خوبصورتی اور مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے کہ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جب انسان قربانی کرتا ہے تو نہ جانور اللہ کے پاس پہنچتا ہے اس کا گوشت اور نہ ہی اس کا خون، بلکہ اس کی نیت، اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہمارے سامنے قربانی کا وقت آ رہا ہے، ہم اس نیت سے قربانی کریں، اس نیت سے نذر و مانی پیش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ محلے والے یہ کہیں کہ فلاں کے پاس 10,000 کی استطاعت تھی، 5,000 کی قربانی دیا، فلاں نے 10,000 کی جگہ 20,000 کی قربانی دیا، اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ نہیں، یہ ریاکاری میں شمار ہو جائیں گے کہ اگر آپ انسان کو دکھلانے کے لیے قربانی دیں گے۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم کی آگ کو 3 قسم کے آدمیوں سے سلگائی جائیں گے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہوں گے شہید، عالم، مال دولت۔ جب پوچھا جائے گا کہ شہید کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، مالدار کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں جواب آئے گا، اس نے دنیا میں شہید اس لیے ہوا تھا کہ لوگ اس کا چرچا کریں، نام کریں۔ میرے بھائیوں، قربانی ابراہیم کی سنت ہے، اور قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے 2 بیٹوں سے اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، اس قربا قربانن، آدم کے دونوں بیٹوں نے پہلی مرتبہ قربانی پیش کی، حابل اور قابل نے، ایک نے گندم اور ایک نے دمبے وغیرہ پیش کیے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسروں کی نہیں کی، اس لیے کہ ایک کی نیت صحیح نہیں تھی اور ایک کی نیت صحیح تھی، اور قربانی قبول کرنے کا اللہ تعالیٰ اس وقت ایک صحیح وقت مقرر پر لوگوں کو خوشخبری دے دیتا، نتیجہ اس کے سامنے پیش کر دیتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوئی اس قربانی کو کھا لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، تو یہ چیز ابھی نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نیکیاں بھی مل جاتی ہیں اور ہمیں گوشت کھانے کو بھی ملتا ہے۔ ہم اور آپ قربانی اس نیت سے کریں کہ ہمارا دل سچا ہو، نیت سچی ہو، خوش ندی اللہ کے لیے ہو، رضامندی اللہ کے لیے ہو۔ آگے قربانی کا وقت آ رہا ہے، ہم احتیاط کے ساتھ قربانی کریں، دنگا فساد نہ کریں۔ قربانی کے جو حکام ہیں، مسائل ہیں میرے بھائیوں، کچھ مسائل کو لے کر جھگڑا ہوا، سلفی منہجوں میں بھی جھگڑا ہوا۔ اب مجھے شرم آتی، سلفی منہجوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایک نے فتویٰ دیا کہ قربانی کا جانور چاہے اس کا منہ جدھر بھی ہو جائز ہے قربانی کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جائز اس شرط پر ہے کہ آپ اس کا منہ قبلہ کی طرف کیجئے، اگر قبلہ کی طرف نہیں ہو کے دوسری طرف پلٹ جاتا ہے، جو
اگر وہ پلٹ جاتا ہے جدھر بھی اس کا منہ پلٹ جاتا ہے آپ قربانی کر دیجئے، یہ مسئلہ جائز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کرنے والا جب قربانی کرنے کے لیے آئے، اس جانور کو ذبح کرے، ذبح کرنے کے لیے آئے تو ایک بات یاد رکھے، وہ اس کا اجرت نہ لے کہ 1 کلو 2 کلو گوشت جو لیا جاتا ہے یہ نہ لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قربانی کے گوشت لینے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ یہ تھے کچھ مسئلہ مسائل۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں اور ہیں لیکن میں بولنا نہیں چاہتا ہوں اس ضمن میں، بس یہی تک محدود رہنے دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔